الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ آج میں تقلید کے موضوع پر دونوں طرف کے دلائل بیان کروں گا۔ یعنی علماء دیوبند کی اصول یہ ہے، دیوبند کے نزدیک عام مسلمان جو قرآن و حدیث سے خود مسائل نہیں نکال سکتا، کسی ایک امام کی تقلید ضروری ہے۔ یعنی ان کے لیے کسی ایک امام کی تقلید ضروری ہے۔ اب میں یہ مسئلہ بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل میں نئے ہو تو یہ چینل سبسکرائب کریں اور آپ لوگ اس چینل کو ترقی دیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیوز، یہ مسائل پہنچ جائیں۔ جزاکم اللہ۔ تو علماء دیوبند کی نزدیک عام لوگ یہ مقلد ہو کر کسی ایک امام کی تقلید کریں گے۔ اس پر ہم دلائل پیش کریں گے۔ دلیل نمبر 1 قرآن پاک کی آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورۃ نحل میں 43 نمبر آیت ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ تو علماء دیوبند اس آیت سے استدلال کرتے ہیں قرآن نے عام لوگوں کو ماہرین علم کی پیروی کا حکم دیا۔ یہ تقلید ہی ہے، کیونکہ سوال پوچھنے والا ہر دلیل نہیں جانتا۔ یہ لکھا تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 448۔ اسی طرح النووی المجموعہ اس میں بھی لکھا ہے۔ دوسرا دلیل یہ پیش کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیت ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور میرے طرف رجوع کرنے والوں کے راستے کی پیروی کرو۔ میرے طرف رجوع کرنے والوں کے راستے کی پیروی کرو۔ اس آیت سے علماء دیوبند استدلال کرتے ہیں کہ قرآن نے صالح علم والے کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہی فقہ حنفی میں امام اعظم کی فقہی راہ اختیار کرنا ہے۔ تیسرا دلیل یہ ہے عمل صحابہ عوام مجتہدین کی پیروی کرتے تھے۔ عوام مجتہدین کی پیروی کرتے تھے۔ یہ لکھا ہے امام شاطبی الموافقات میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 252 میں۔ اسی طرح ابن عبد البر جامع بیان العلم میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 119 میں لکھا ہے۔ متن اس طرح ہے کان العامی اذا نزلت به نازلۃ سأل العالم فیعمل بقوله ولا يطلب منه دلیل۔ عامی پر کوئی مسئلہ آتا تو وہ عالم سے پوچھتا اور اسی کے قول پر عمل کرتا، دلیل نہیں پوچھتا تھا۔ تو اس سے استدلال کرتے ہیں صحابہ کے دور میں عام آدمی دلیل میں نہیں پڑتا، فقط عالم کی بات مانتا تھا۔ یہی تقلید امام ہے۔ دلیل نمبر 4 یہ پیش کرتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الاعتصام میں ہے یحکم لہ باجتہادہ، مجتہد اپنے اجتہاد کے مطابق حکم دیتا ہے۔ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر
عوام کو خود قرآن و حدیث سمجھنا ہوتا تو مجتہد کی ضرورت ختم ہو جاتی۔ مجتہد کے حکم پر عمل ہی تقلید ہے۔ دلیل نمبر 5، امام النووی اور جمہور علماء کا اجماع یہ ہے۔ اسی طرح عبارت ہے اجمعت العلماء على ان العامی لا مذہب له ومذہبه مذہب مبتی۔ اسی طرح عبارت ہے، اللہ کا میں بے شمار کریں، یہ اور یہ لکھا ہے النووی المجموع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 93۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے، عبارت تو میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن ترجمہ یہ ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ عام آدمی کا کوئی مستقل مذہب نہیں ہوتا، اس کا مذہب اس کے مفتی کا مذہب ہوتا ہے۔ تو اس سے استدلال کرتے یہ تقلید امام پر واضح اجماع ہے، دیوبند اسی اجماع کے پیروی کرتے۔ دلیل نمبر 6، امام ابن عابدین احناف میں سے ہے، وہ کہتے ہیں العوام لا یصلحون للاجتہاد فلا بد لهم من تقلید امام معین۔ رد المختار کی عبارت ہے کہ عوام اجتہاد کے اہل نہیں، اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایک امام کی تقلید کرے۔ یہ تو علماء دیوبند کے دلائل۔ اب ہم اہل حدیث علماء غیر مقلدین کے دلائل پیش کریں۔ غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ تقلید شخصی یعنی ایک ہی امام کی پابندی جائز نہیں، صرف قرآن و حدیث کی اتباع واجب ہے۔ اس پر غیر مقلدین دلیل پیش کرتے ہیں۔ دلیل نمبر 1 قرآن پاک سے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، سورۃ اعراف میں 3 نمبر آیت ہے، جو کچھ تم پر رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو۔ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اتباع قرآن و حدیث کا حکم ہے، کسی امام کی شخصیت کی نہیں۔ دوسرا دلیل یہ پیش کرتے ہیں علیکم بسنتی، سنن ابو داود میں ہے کہ تم لازماً میری سنت کو پکڑو۔ تو اس سے استدلال کرتے کہ نبی علیہ السلام نے صرف اپنی سنت کی اتباع کا حکم دیا ہے، کسی امام کی پابندی کا نہیں۔ تیسرا دلیل یہ پیش کرتے صحابہ نے ایک امام کی پابندی نہیں کی۔ حوالہ ابن حزم الاحکام میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 148 میں لکھا ہے۔ اسی طرح ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے۔ تو اس سے استدلال کرتے صحابہ مختلف مسائل میں مختلف صحابہ کے اقوال لیتے تھے، ایک کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ دلیل نمبر 4 یہ پیش کرتے ہیں ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ۔ موطا امام مالک میں یہ روایت ہے، میں تم میں ایسی چیز چھوڑ گیا ہوں کہ اگر اسے تامے رکھو تو گمراہ نہ ہوں گے، اللہ کی کتاب۔ تو اس سے استدلال کرتے کہ ہدایت قرآن میں ہے، لہذا ایک امام کی پابندی لازم نہیں۔ اب علماء دیوبند اس کی جوابات کریں گے، جو دلائل غیر مقلدین نے پیش کیے ہم اس سے جوابات کریں گے۔ نمبر 1، عام مسلمان قرآن و حدیث سمجھنے کا اہل نہیں، یعنی عرب نہیں جانتا، اصول فقہ نہیں جانتا، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، صحیح و ضعیف نہیں جانتا، لہذا متضاد دلائل میں گمراہ ہو جائے گا۔ نمبر 2، صحابہ کے زمانہ میں بھی عوام علماء کی پیروی کرتے تھے۔ الموافقات جامع بیان العلم۔ نمبر 3، قرآن نے اہل ذکر کی اتباع کا حکم دیا اور یہ تقلید ہی ہے۔ نمبر 4، تقلید شخصی بدعت کہنا غلط ہے، کیونکہ امام نووی، امام غزالی، امام شاطبی، ابن عبد البر سب کا اجماع ہے کہ عامی
کا مذہب اس کے مبتی کا مذہب ہے۔ نمبر 5، صحابہ کا ایک شخص کی پابندی نہ کرنا دلیل نہیں، کیونکہ اس وقت سب مجتہد تھے، عوام آج جیسے جاہل نہیں تھے۔ تو یہ چند اختلاف تھا، اور ہم نے دونوں طرف کے دلائل پیش کیے، اور پھر ہم نے اہل حدیث کی، غیر مقلدین کی دلائل سے جوابات کیے۔ تو یہ سن لے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر۔ جزاک اللہ۔